بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیث علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، کیونکہ وہ نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھے۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کی معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ قابیل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا۔ اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی صورت بشارت دی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ دونوں ان کی پیدائش پر بے حد خوش ہوئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا سلام اللہ علیہا نے اپنے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے معنی عربی میں عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیث کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی، طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو حضرت شیث سے بڑی امید تھی کہ جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلہ کار بننے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے، جنہوں نے اپنے باپ کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار
اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم اور حوا کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو سمجھتا ہو، حاکم وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تقوی اختیار کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد ان کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی انسانی آبادیوں سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیلا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہت 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات فلسطین کے شہر غزہ، عراق کے شہر موصل، ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیش میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیش میں تھا۔ بشیش 2 الفاظ بیت اور شیش کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے خانہ شیش۔ 1948 میں اسرائیل کے مارز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مزار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔